कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। मुफ्ती तारिक मसूद जी का एक बयान होने वाला है। बयान बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है हम सबके लिए, क्योंकि आज के बयान का टाइटल ही मदर है, माँ है। माँ के ऊपर ये एक इमोशनल बयान होने वाला है। yes. और मुफ्ती तारिक मसूद जी के बयान बहुत ही लोगों को पसंद भी आते हैं और हमें भी पसंद है। एक बात मेन क्या है कि हमने इनका इमोशनल बयान फर्स्ट टाइम सुनने लगे हैं। हमने इतने भी बयान सुने हैं, सारे फनी बयान सुने हैं, इमोशनल बयान हमने आज तक नहीं सुना। सिर्फ माँ की बात है तो इमोशनल तो निकलेंगे। तो सुनते हैं, फिर करते हैं। उससे पहले गाइस सब्सक्राइब करें चैनल को, और ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओरिजिनल वीडियो वही होता है। और व्लॉग वाले चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। व्लॉग्स देखो हमारे, जाके सभी से ये रिक्वेस्ट है। यार में से गुस्सा है तो बात ऐसे कर रहे हैं चिड़चिड़ के। तो करें प्ले। आज एक आदमी आया अपनी बूढ़ी वालदा को लेके। वो वालदा बेचारी बीमार थी, बूढ़ी थी। मुझे कहने लगा मेरी वालदा हैं बेचारी परेशान है, अब इनको वहम हो गया, इन पे कोई जादू तो नहीं हो गया है। मैंने उसकी वालदा को देखा, बहुत तकलीफ में थी बेचारी, घुटनों की तकलीफ और बुढ़ापे की तकलीफ। तो मैंने उस नौजवान को देखा, मैंने कहा यार आप इनकी खिदमत कर रहे हो? कह रहे मैं अकेला ही हूँ खिदमत करने वाला। मेरे लिए ना अपने जज्बात पे काबू रखना मुश्किल हो गया। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। ज़ाहिर इंसान तंग आ जाता है ना, एक बूढ़ी माँ की 24 घंटे की, और मेरी उसकी माँ की हालत को देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसकी खिदमत आसान नहीं है, इसकी सुनना बड़ी मुश्किल है। अरे बूढ़ा है बेचारा, बूढ़ा तो बोलता रहेगा और उसको चाहिए कोई सुने। इतना देर सुनना, फिर उसको बर्दाश्त करना। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा मेरे भाई एक सेकंड जो आप बर्दाश्त कर रहे हो ना, एक सेकंड खुदा की कसम हज और उम्रे से बेहतर है। इसको हल्का ना समझना, इसको बोझ ना समझना। अल्लाह बहुत नवाजेगा तुम्हें इस खिदमत पे। दुनिया में कुछ हो सकता है बिजनेस का लॉस हो जाए, जो टाइम दुकान पे बैठने का था वो भी किसको दे रहा है। मैंने कहा अल्लाह की नजर में ये खिदमत हल्की, दुनिया में इस पे कख भी नहीं मिलेगा। तभी अंग्रेज इससे पहले ही ओल्ड होम में जमा करा देता है, क्योंकि मां ने जो कुर्बानी दी है ना तुम्हारे लिए, वो इससे बढ़कर है। वो भूल जाता है इंसान, और उस पे कोई मोटिवेट करने के लिए तैयार नहीं है। वो फादर डे और मदर डे मनाते हैं बस साल में एक दफा। कुरान को पता है कि इंसान अपने मोहसिनीन को सबसे पहले भूलेगा, क्योंकि इनसे जितना फायदा उठाना था उठा लिया। अब इससे ना कोई फैक्ट्री चलेगी, ना मईशत मजबूत होगी। गोरा सारा फोकस किसको कर रहा है? कंट्री मजबूत हो जाए, है भाई, बिजनेस अच्छा हो जाए। अल्लाह को पता है इन लोगों ने तुम्हें जना है। मां ने, कुरान क्या कह रहा है? हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा। इस मां ने तुम्हें तकलीफ से पेट में उठाया और तकलीफ से तुम्हें जना है। व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। और जब दूध पीते बच्चे थे ना, 2.5 साल अपनी गोद से चिपका के रखा है इसने, 2.5 साल। एक सेकंड के लिए अलग नहीं होती थी। उस वक्त तुम्हारी मुआशरे को कोई जरूरत नहीं थी। बच्चे का कोई किरदार होता है? किसी काम का नहीं है। फेंक के चली जाती, कोई पूछने वाला नहीं था। ईदी सेंटर में जमा करा देती। कैसे पालती है, कैसे सीने से लगा के रखती है। और कितना बड़ा रिश्ता है मां का भाई। दुनिया में इससे बेहतरीन रिश्ता अल्लाह ने किसी का, खुदा की कसम, बनाया नहीं है। इससे बेहतर मोहब्बत की और खिदमत की मिसाल मिलती नहीं है दुनिया में, जितनी मां अपने बच्चे के लिए करती है। अपने ही बॉडी से निकला हुआ दूध उसे पिलाती है, अपनी बॉडी खर्च करती है उसके ऊपर। आपकी बॉडी भी उसकी बॉडी से बन रही है, आपको शेल्टर भी दे रही है, और फिर सारी जिंदगी रोटियां पका पका के खिलाती रहती है। कोई मुलाजिम रख के देख लो, एक दिन पकाएगा, 2 दिन पकाएगा, तनख्वाह मांगने आएगा, फिर उससे गरज नहीं होती कि आप खा भी रहे हैं कि नहीं खा रहे। नहीं खाओगे तो तकलीफ होती है उसको। भाई इंतहा होती है खिदमत की। 10 साल 20 साल जब तक शादी नहीं हो जाती ना, कौन खिलाता है?
ہر وقت فکر ناشتہ کیا نہیں کیا, کھانا کھایا نہیں کھایا, یہ کھا لے وہ کھا لے, یہ نہیں اچھا لگتا وہ پکا دیتی ہوں. او بھائی کسی کو کرائے پر لے کر آؤ, کسی کو تنخواہ پہ رکھو, خدا کی قسم عذاب میں آ جائے گا, تنگ آ جائے گا تھوڑے دنوں میں وہ. اور کمال در کمال یہ کہ انتہائی ایسی خدمت کرنے کے بعد اس خدمت کا معاوضہ بولو بھائی نہیں مانگتی. تو جب وہ بوڑھی ہوتی ہے تو انسان وہ سارا پروسیس بولو بھائی بھول جاتا ہے. اب اس کو یہ بوجھ لگتا ہے, کھانس رہی ہے, گھٹنوں میں تکلیف ہے. میں ایک اکثر واقعہ سناتا ہوں نا کہ ایک بوڑھے نے اپنے بچے سے پوچھا, ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کوا. کیا کہا؟ کوا. بوڑھے نے پھر پوچھا, آج کی جو ینگ جنریشن ہے نا وہ اپنے باپ کے زیادہ سوالات برداشت نہیں کرتی. بولو نا, وہ خدا کی قسم سارا دن موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی رہے گی نا, پھر بھی اپنے باپ کی بات اس کو برداشت نہیں ہوگی. دم ہی نہیں ہے اس میں, معاشرے کی اصلاح ہے ہی نہیں. تو اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کوا. دوبارہ اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ کوا. تیسری دفعہ پوچھا تو کوئی بہت ہی شریف خاندان کا بیٹا تھا تو تیسری دفعہ میں سوال برداشت کر گیا. ورنہ آج نوجوان کے پاس بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. 2-3 سوالات پر ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں. وہ مجھ سے کہتے ہیں میرے ابا ایسے, میرے پاپا ویسے. او بھائی اگر تیرے ابا اچھے ہوتے تو اچھا تو دوست بھی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے نا. ابا اماں تو خراب ہوں پھر اچھا سلوک کرنے کا حکم, اس لیے کہ ان کے احسانات ان کی برائیوں سے بولو زیادہ ہیں. جو احسان انہوں نے کر دیا وہ ایسا آپ پر احسان کر دیا ہے کہ اب اس کا بدلہ قیامت تک آپ نہیں چکا سکتے. تو وہ باپ نے دوبارہ پوچھا, تیسری دفعہ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کیا ایک سوال کی پخ لگا کے رکھی ہوئی, کچھ اور کام کر لو ابا, بار بار ایک ہی سوال ریپیٹ کر رہے ہو. تو باپ کو اپنا زمانہ یاد آیا. اس نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا تو نے 20 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو یہ کیا ہے, 20 مرتبہ پوچھا تھا اور میں ایک دفعہ بھی میں نے جھنجھلا کے جواب بولو نہیں دیا تھا. تو چونکہ بچہ بھول جاتا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا, اور خود ماں بھی بھول جاتی ہے, حقیقت تو یہ ہے باپ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا. اللہ چونکہ یاد رکھتا ہے اس لیے اس نے قرآن میں بار بار ماں باپ کو بیان کیا ہے, بہت زیادہ بہت زیادہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, فرمایا آرڈر نہیں دے رہا, حکم نہیں دے رہا, وصیت کر رہا ہوں. جیسے کوئی مرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے نا ایسے وصیت کر رہا ہوں, حکم نہیں. وصیت حکم سے بڑھ کر چیز ہے کہ ان کو نہیں بھولنا ہے, تم نے ان کو نہیں بھولنا ہے. تو یہ کون سے اچھے لوگ ہیں بھائی جو خدا کو بھی نہیں یاد رکھا انہوں نے اور اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں. تو کسٹمر کو سے اچھے اخلاق سے بات کر کے یہ کون سے اخلاق ہو گئے. تو میرے ویسے جذبات بنے نا اس کی ماں کو دیکھ کے, اس جوان آدمی کے میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, لیکن چونکہ مجھ سے بولا ہی نہیں گیا ٹھیک ہے نا, مجھ سے تو کیفیت ایسی ہو گئی کہ بس 1-2 باتیں میں نے اسی کی, میں نے کہا بھائی اس خدمت کو ہلکا, اس کو ہلکا نہ, ابھی نہیں بولا جا رہا تو آپ سوچیں جب یہ منظر تھا تو کہاں بولا جا رہا ہوگا. تو میرے لیے سب سے مشکل جو ٹاپک ہے نا وہ والدین کے حقوق پہ بات ہے, کیونکہ جذبات بولنے نہیں دیتے. ساتھ دماغ کو اپنا ہٹاتا ہوں میں. جو آج کل والدین کے ساتھ ہو رہا ہے, اپنی بیوی کو دیکھا کرو یار, کیسے پالتی ہے, کیسے پالتی ہے بچوں کو آپ کے, دیکھا کرو کیسے صبح صبح ان کے کپڑے استری کر رہی ہوگی, کیسے محبت سے ناشتہ بنا رہی ہوگی, کیسے محبت سے وین میں بٹھا رہی ہوگی.
عورت کسی کے لیے بھی منافقت رکھ سکتی ہے, کسی سے بھی دشمنی رکھ سکتی ہے. اولاد کے لیے ماں سے بڑا تحفہ بولو, اولاد کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں سوچتی وہ, ایسا اللہ نے اس پر احسان کیا. آج وہ برداشت نہیں ہو رہی. کمبخت مرنے کے بعد غسل نہیں دے رہے ہوتے اس کو. باپ مر گیا فوراً عیدی سینٹر غسل کے لیے, ماں مر گئی عیدی سینٹر. او بھائی اب تو آخری سفر ہے, بیٹی کو چاہیے ماں کو گود میں بٹھا کے غسل دے, فخر کرے. اس کی باڈی پہ ہاتھ نہیں لگا رہے, مر گئی ہے. کیسے یہ ہے اللہ کے ہاں میرے بھائی, تمہاری دولت کی کوئی ویلیو بولو نہیں ہے. تم کتنے بڑے سائنٹسٹ بن جاؤ, پہلے انسان بنو. انسان کچھ دنیا سلوٹ کرے گی مرنے کے بعد, خدا نہیں مانے گا. بہت سے لوگوں کی قبروں پہ 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے, بڑے بڑے پروٹوکول دیے جاتے ہیں. آخرت میں پتا چلے گا کہ کتنی توپوں کی سلامی کا مستحق تھا. آنیسٹلی میں بولوں تو میرا اس بیان کو سننے کے بعد بالکل من نہیں کر رہا کہ میں کچھ بولوں سچی میں, کیونکہ ایسے مطلب عجیب سا من ہو گیا ایک. لیکن اس کو دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود جی بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں اپنی مدر سے, ہے نا, کیونکہ دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے جس طرح کی باتیں انہوں نے بتائی ہیں نا گائز, ایک دم سچ بولا انہوں نے. وہ چیز دیکھی ہے, انہوں نے اس بندے کو دیکھا تھا نا جس جب یہ بات سنانے لگے, انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ کیسا انہوں نے دونوں نظریے دیکھے ہیں, اور کہ کیسا ہوتا ہے, کیسا سلوک کرتے ہیں لوگ. اور جب کوئی مطلب جب اس لڑکے نے رسپیکٹ کری, مطلب 24 گھنٹے بیٹھا رہتا تھا, وہ بھی دیکھا ہے. تو یہ تھا بیان, اور اس میں یہی بتایا کہ ماں کا کردار کیا ہے. اگر مطلب آپ ایسا کرتے ہو سارے عمر, تو صرف ایک جو نا ایک کتنے سیکنڈ کا بھی جو ہے آپ کی پوری حج کے برابر مانا جائے گا اللہ کے اس میں دربار میں نا. تو آپ اپنے ماں باپ کی گائز قدر کرو, ہے نا. آپ کو انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے, انہوں نے کتنی پریشانی سے, وہ ان کو ہی پتہ ہے نا, لیکن وہ بولتے نہیں اپنے منہ سے کبھی بھی. اگر آپ کو مطلب پوجا وغیرہ کرنے کا یا مطلب بھگوان کو ماننے کا ٹائم نہیں لگ رہا, اللہ کو ماننے کا ٹائم نہیں لگ رہا, نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں لگ رہا, تو آپ اپنی ماں باپ کی سیوا میں ہی بزی ہو, تو وہ چیز سب سے بڑی چیز ہے. کیونکہ انہوں نے آپ کو پیدا کیا, سب سے پہلے تو وہی ہے نا, کہ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا آپ کے لیے سب سے پہلے تو وہی بھگوان ہے. ایسا بہت سی بکس میں بھی کہا گیا, اور بہت سے مولانا, بہت سے گرو یہ چیز کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کہیں پہ یاترا نہیں ہو پاتی ہے, کہیں آپ نہیں جا پاتے ہو, تیرتھ استھلوں پہ نہیں جا پاتے ہو, آپ اپنے ماں باپ کی سیوا کرتے رہو, اور وہی آپ کے لیے ایک یاترا ہے, وہی آپ کے لیے تیرتھ استھل ہے, بھگوان اسی سے ہی خوش ہے. تو یہی تھا. باقی سبھی کو ہوپ سو بیان سن کے تھوڑی بہت آئی ہو عقل, کہ جو پرواہ نہیں کرتے اپنے پیرنٹس کے نا, ان کو تھوڑا بہت لگا ہو پتہ کہ نہیں جو چیزیں غلط ہے وہ کبھی نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح بات کہی ہے کہ ماں کیسے مطلب بڑا کرتی ہے. یہ چیز میں بھی کبھی بار دیکھتا ہوں نا, کبھی میں چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں 1-1.5 سال کے, اور ان کی مدرس لگی ہوتی ہیں, کبھی یہ کر رہی ہیں, کبھی وہ رو رہا ہے تو چپ کروا رہی ہیں. وہ چیز کبھی بچہ محسوس نہیں کرتا کہ ہم بھی اتنے سے ہوتے تھے, اور ہمیں بھی یہی چیز کرتے ہوں گے ہمارے ماں بھی, ہے نا, ہمارے لیے. تو یہ تھا ویڈیو میں, ہوپ سو آپ کو پسند آئی ہوگی. سو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.